چلوں میں ملے گی نہ وظیفوں میں ملے گی، جنت تمہیں ماں باپ کے قدموں میں ملے گی۔ بہتر سے بہتر عمل کریں، دنیاوی بھاگ دوڑ میں چاہے جتنا آگے نکل جائے، بڑی سی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، حاکم وقت بن جائیں، مفتی شہر بن جائے، یا پھر مسجدوں یا عوام الناس کا امام بن جائے، جب تک ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی پورے طور پہ نہیں کی ہے، تو اس وقت تک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی وقار ہے، آقا فرماتے ہیں کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی پوشیدہ ہے۔ تو گویا کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا، اس نے پروردگار عالم کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کر لیا تو گویا کہ اس نے اپنے مالک حقیقی کو ہی ناراض کر لیا۔ دوسری بات، آج ہم میں سے ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس سے راضی ہے۔ ہر ایک یہ جاننا چاہتا ہے، مگر یہاں پر کچھ لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں، جس کا کاروبار اچھا چلتا ہے لوگ کہتے ہیں اس سے اللہ راضی ہے، جس نے عالیشان بلڈنگ بنا لی تو دیکھنے والے کہتے ہیں ابھی اس سے اللہ راضی ہے، جس کے پاس خوب سارا مال آ گیا فوراً لوگ کہہ دیتے ہیں ابھی اس سے اللہ راضی ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا خلاصہ فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ خدا یہ جاننا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس سے راضی ہے، مال اگر ہے تو اس بات کی گارنٹی نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، بڑا مکان اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، خوب سارا علم حاصل کر لینا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لینا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ تو پھر آخر کون سی ایسی پہچان ہے کہ جس سے ہمیں اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ تو اس کو صاف ستھرے لفظوں میں ہمارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس سے ماں باپ راضی ہو جائیں اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا اسے حاصل ہو گئی ہے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسانوں کو وصیت کی، تاکید کی، کس بات کی؟ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے والدین کو راضی کریں۔ اپنے والدین کو جس نے راضی کر لیا در حقیقت اس نے اپنے پروردگار کو راضی کر لیا۔ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کن کن لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں۔ حدیث پاک میں جن لوگوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یعنی جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، قبول ہو جاتی ہیں، جن کی دعائیں
عرش اعظم سے فوراً ٹکرا جاتی ہیں۔ ان لوگوں کی جب گنتی کرائی تو اللہ کے نبی نے ان میں فرمایا کہ جو مستجاب لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، وہ ایک ماں باپ ہوا کرتے ہیں، جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ آج ہم بڑے بڑے پرچے لکھ کر کے مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں، فلاں کے لیے دعا کروانا، فلاں کے لیے دعا کروانا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کہیں بڑے بڑے پرچے بھیجنے کی ضرورت نہیں، پیر صاحب کے پاس بعد میں جانا دعا کروانے کے لیے۔ گھر میں اگر آپ کی والدہ ہیں تو اپنی والدہ کے آنچل کو اپنے سر پہ رکھو اور ان سے یہ کہو کہ اے میری ماں، میرے حق میں دعا فرما۔ اور یقین جانیے کہ اگر آپ کی والدہ نے آپ کے حق میں دعا فرما دی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، آج نہیں تو کل وہ آپ کا کام ضرور بن جائے گا۔ اس لیے کہ جس ماں نے آپ کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ مستجاب لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مقبول جن کی دعائیں ہوتی ہیں ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی دعاؤں میں بڑی برکتیں رکھی ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم ہر جگہ دعا کروا لیتے ہیں، اپنے والدین سے دعا نہیں کرواتے ہیں۔ بڑی سے بڑی پریشانی ہو یا کہ بڑی سے بڑی مصیبت اگر آن پڑے، لوگ قرآن خوانیاں کرواتے ہیں، آیت کریمہ پڑھواتے ہیں۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی، یقیناً فائدہ بخش ہے، آیت کریمہ کا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھانے کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ جو لوگ صرف قرآن خوانی تو کرواتے ہیں مگر گھروں میں اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتے ہیں، گھر پہ ماں باپ کو گالی دے کے نکلیں گے، کارخانے پہ قرآن خوانی پڑھوائیں گے، تو مجھے بتائیے ایسی قرآن خوانی اس کو فائدہ دے گی؟ ہرگز نہیں دے سکتی۔ اس لیے کہ مشیت خداوندی بھی یہی چاہتی ہے کہ اولادیں پہلے اپنے والدین کو راضی کر لے۔ اگر تم سے تمہارے ماں باپ راضی ہیں تو انشاءاللہ تمہارا ہر نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، ورنہ ہر عمل تمہارے چہرے پہ مار دیا جائے گا۔ برسوں نماز پڑھنے والے بہت سارے ایسے انسان بھی تاریخ میں گزرے ہیں کہ جن کو ولایت ملنے میں کچھ وقت باقی ہے، ولایت کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، راہ سلوک کی منزلوں کو انہوں نے طے کر لیا، مگر ماں باپ ناراض رہے تو اللہ نے ان کی ولایتوں کو چھین لیا، ان کے ساری زندگی کے اعمال حقارت کر دیے گئے، ان کے چہرے پہ مار دیے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی دعائیں بے اثر نہیں با اثر ہوا کرتی ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے، زندگی میں بہتری آ جائے، زندگی میں خوشیاں لوٹ آئے، عزت و وقار میں چار چاند لگ جائے، تعلیم میں برکتیں حاصل ہو، کاروبار میں وسعتیں اور فراخی حاصل ہو جائے، تو اپنے والدین کو راضی رکھا کرو، اپنے والدین کی دعائیں لیا کرو۔ اور آج ہم کبھی بھی قطعی یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے ہمارے ماں باپ کتنے ناراض ہیں، اس بات کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم بڑے سے بڑا مقصد حاصل کرنے میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ ہم پلٹ کر کے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، وہ ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں، جبکہ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اپنے والدین سے دعائیں لیا کریں، ان کو راضی رکھا کریں، ان کی فرما برداری کیا کریں، ان کی دلجوئی کیا کریں، ان کی خدمت کرنے میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہ رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ والدین کو تکلیف دینا کس قدر عظیم گناہ ہے
کہ جس نے اپنے والدین کو تکلیف دی تو گویا اس نے اپنے رب کو ہی ناراض کر لیا. اب اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ رب کو ہی ناراض کر لیا.